بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، شریعت کا اصول ہے کہ شریعت کے احکام میں سہولت اور آسانی کا معاملہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی اور سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے زندگی کے معاملات میں، شرعی احکامات میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی نفسیات، ان کی طاقت اور ان کی وسعت کے مطابق آسانی کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ جیسے روزوں کا حکم ہے کہ روزے فرض ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر حال میں فرض ہو۔ بیمار پہ فوری طور پہ فرض نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ جب وہ اچھا ہو جائے، تندرست ہو جائے تو قضا کر لے۔ اسی طرح مسافر ہے تو سفر کی حالت میں طرح طرح کی صعوبتیں ہوتی ہیں، اس واسطے اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی کہ اگر وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سفر کا جو معاملہ ہے وہ صرف سفر کافی ہے، یعنی شرعی سفر جب ہو، اب اس میں تکلیف ہے یا نہیں۔ مثلا جیسا کہ آج کے دور میں ٹرین کا سفر کیا جاتا ہے، اے سی سے آدمی سفر کرتا ہے، ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے، تو بظاہر کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ بظاہر ہے، سفر تو سفر ہے۔ السفر قطعۃ من النار، سفر گویا آگ کا ایک حصہ ہے۔ سفر جو ہے سراپا مشقت ہے، تو نہ جو ہے مشکلات نہ ہونے کے باوجود جب سفر شروع ہو جائے تو اس میں اجازت ہے، چاہے روزے رکھے یا نہ رکھے، فعدۃ من ایام اخر، کے بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح ایسا مریض یا ایسا شخص جو عمر کی زیادتی کی وجہ سے، کبر سنی کی وجہ سے اب وہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے، اور ایسے حالات نہیں ہیں کہ پھر وہ طاقت واپس آئے کہ وہ پھر قضا کر سکے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی وہ بوڑھا اور وہ بزرگ جس کی روز بروز طاقت کم ہوتی جا رہی ہے اور واپس ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے ہے کہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے وہ ادا کرے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح وہ تمام بیمار، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے موذی امراض سے، کہ بہت سے موذی امراض ایسے ہیں کہ اس مرض کے لاحق ہونے کے بعد پھر واپسی کی امید بہت کم رہ جاتی ہے کہ دوبارہ صحت ہو، طاقت ہو، پھر روزے رکھے۔ تو ایسے مریضوں کا بھی حکم یہی ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ دیا جائے گا، یعنی صدقہ فطر کی ایک مقدار ادا کی جائے گی۔ لیکن ایسا مریض جو کہ بہت زیادہ بیمار ہے، وجہ شفا کی امید نہیں ہے اور وہ فدیے دے رہا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کرشمہ ہوا اور وہ صحت مند ہو گیا اور توانا ہو گیا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ باوجود اس کے کہ اس نے فدیہ دے رکھا ہے، وہ روزوں کی قضا کرے۔ تو یہ اسی طرح اللہ نے آسانی فرمائی۔ نماز ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نماز کھڑے ہو کے آرام سے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اللہ نے آسانی دی کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو۔ لیٹ کر جب تک سر سے اشارہ کرنے کی طاقت ہے اس وقت تک نماز پڑھی جائے گی۔ بعض لوگ مشہور ہے کہ آنکھوں کے اشارے سے نماز، یہ یاد رکھیے کہ اگر سر سے بھی سجدہ اور رکوع نہیں ہو رہا ہے، یعنی اشارہ نہیں ہو رہا ہے سر سے، تو صرف آنکھ سے پھر اشارے سے نماز نہیں ہوتی اور نہ اس کو مکلف کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ ہے نماز کی اہمیت۔ خاص طور پہ نوجوانوں، آپ کو یہ سننا ضروری ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ آپ ذرا سا سفر میں گئے، ذرا سا مشغولیت ہو گئی،
رات بھر کام کر لیا، تھوڑا سا بخار آ گیا تو نماز قضا کر دیتے ہیں۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں جب تک آپ کو اپنے سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت تک نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے تمام معاملات میں۔ اسی واسطے ہمیں زندگی میں دینی معاملات میں بہت زیادہ بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے۔ جو شریعت کا واضح مسئلہ ہے اس پہ آمنا و صدقنا کر کے عمل کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سہولت اور آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورا رمضان انتہائی آسانی سہولت کے ساتھ ادا کرنے اور اس کے خیر کے پانے اور ہمیں دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے اللہ بچائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔